پاکستان کے غدار حسین حقانی 2002 سے امریکہ میں رہ رہے تھے۔ یہ اس دوران امریکہ کے ان اداروں اور تھنک ٹینکس میں کام کرتے رہے جنہیں CIA فنڈنگ کرتی تھی۔ صدر آصف علی زرداری نے امریکی خواہش پر انہیں اپریل 2008 میں سفیر بنا دیا۔ یہ پاکستان مخالف امریکی بل کیری لوگر بل کے خالق بھی سمجھے جاتے تھے۔ یہ آصف علی زرداری اور CIA کے انتہائی قریب بھی رہے۔ یہ ایک طرف صدر سے براہ راست رابطے میں رہتے تھے اور یہ دوسری طرف ڈائریکٹر CIA کو بھی ڈائریکٹ فون کر لیتے تھے۔ پاکستان کے حساس ادارے ان کے کردار سے مطمئن نہیں تھے۔ حسین حقانی کے خلاف خفیہ تحقیقات شروع ہوئیں تو انکشافات پر انکشافات ہوتے چلے گئے۔ امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے کے ملٹری اتاشی نے اس سلسلے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ انتہائی پڑھے لکھے اور ایماندار افسر تھے۔ وہ ملٹری اتاشی بننے سے قبل شوکت عزیز اور یوسف رضا گیلانی کے ملٹری سیکرٹری بھی رہے۔ یہ معلومات جمع کرتے رہے اور پاکستان بھجواتے رہے۔ معلومات انتہائی حساس تھیں۔ یہ ای میل یا سفارتی بیگ پر اعتماد نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ انہوں نے تمام ثبوت ہاتھ سے لکھے اور براہ راست جنرل پاشا اور جنرل کیانی کو پہنچا دیے۔ انکشافات خوفناک تھے اور یہ ثابت کرتے تھے کہ امریکہ نے کس طرح پاکستان میں جاسوسی کا نیٹ ورک بنایا ہے، امریکی جاسوسوں کو کس طرح ویزے جاری کیے گئے، یہ لوگ کس طرح حساس آلات پاکستان لاتے رہے، خیبر پختونخوا کی حکومت کے کس کس عہدے دار نے ان کی مدد کی، وفاق کا کون کون سا وزیر، ایوان صدر کا کون کون سا کارندہ اور وزیر اعظم کے سٹاف کا کون کون سا رکن ان لوگوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، کس مذہبی سیاسی جماعت کے لوگ ان کے رابطے میں تھے اور کس نے کتنی رقم وصول کی اور وہ رقم کس اکاؤنٹ میں رکھی گئی۔ پاک فوج نے یہ تمام معلومات صدر آصف علی زرداری کے سامنے رکھ دی۔ صدر پریشان ہو گئے اور صدر کو محسوس ہوا کہ فوج کسی بھی وقت انہیں گرفتار کر لے گی۔ یہ خوف حسین حقانی تک پہنچا۔ حسین حقانی نے اپنے دوست منصور اعجاز کو اعتماد میں لیا۔ دونوں نے مائک مولن کے لیے چھوٹا سا مضمون ڈیزائن کیا۔ منصور اعجاز نے یہ مضمون مائک مولن کو پہنچا دیا۔ پیغام میں درج تھا: فوج 2 مئی کے آپریشن کی وجہ سے ناراض ہے، یہ سویلین حکومت پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، آپ جنرل کیانی کو روکیں۔ مائک مولن کو یہ بھی کہا گیا کہ پاک فوج افغان مسئلے کی ذمہ دار ہے۔ حسین حقانی، منصور اعجاز اور مائک مولن کے درمیان یہ رابطے بلیک بیری کے ذریعے ہوئے تھے۔ یہ پیغام پاکستان میں بعد ازاں میمو سکینڈل کہلایا۔ یہ میمو بھی جنرل کیانی اور جنرل پاشا کے نوٹس میں آ گیا۔ پاکستان کے چند محب وطن لوگوں نے منصور اعجاز کو غیرت دلائی۔ یہ ضمیر کے دباؤ میں آئے اور انہوں نے 10 اکتوبر 2011 کو برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز میں اپنے مضمون میں اعتراف جرم کر لیا۔ یوں حقائق سامنے آ گئے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے شدید دباؤ کے بعد حسین حقانی کو پاکستان طلب کیا اور 22 نومبر کو ان سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ حسین حقانی کے خلاف سپریم کورٹ میں کیس فائل کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے حسین حقانی کا نام ECL پر ڈالا اور تحقیقات کے لیے 3 رکنی عدالتی کمیشن بنا دیا۔ کمیشن نے 11 جون 2012 کو رپورٹ پیش کر دی۔ رپورٹ میں میمو کو حقیقت اور اس حقیقت کا خالق حسین حقانی کو قرار دیا گیا۔ کمیشن نے لکھا: حسین حقانی سفیر کی حیثیت سے پاکستان سے سالانہ $20 لاکھ تنخواہ لیتے تھے، لیکن ان کی وفاداریاں امریکہ کے ساتھ تھیں۔ حسین حقانی نے پاکستان میں رہنا تک پسند نہیں کیا۔ ملک میں ان کی کوئی جائیداد تھی اور نہ ہی بینک بیلنس۔ یہ ہمیشہ امریکہ کو پاکستان پر ترجیح دیتے رہے۔ بعد ازاں حسین حقانی امریکی دباؤ کی وجہ سے ملک سے فرار ہو گیا۔ یوں یہ معاملہ دب گیا۔ رواں سال 2018 مارچ میں حسین حقانی نے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز میں مضمون لکھا:
جس میں حسین حقانی نے پاکستان مخالف کیے گئے اقدامات کا اعتراف کیا۔ حسین حقانی کے اعتراف کے بعد خاموشی کی کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو فوری نوٹس لینا چاہیے اور میمو سکینڈل کی رپورٹ نکال کر تمام فریقین کو طلب کرنا چاہیے۔ حسین حقانی کے خلاف ریڈ وارنٹ جاری کرنے چاہیے۔ کیس کی نئے سرے سے تحقیقات ہونی چاہیے اور ذمہ داروں کو کڑی سزا ملنی چاہیے۔ اس کے علاوہ پاکستان کو سفارت جیسے اہم عہدوں کے لیے ایسا کرائیٹیریا بنانا چاہیے کہ جس کے ذریعے غدار وطن سفارت جیسے اہم عہدوں میں شامل نہ ہو سکیں۔ جہاں جہاں حسین حقانی جیسے غداروں کو پاکستان کی طرف سے سفیر لگایا گیا یا سفارت جیسے حساس منصب سے منسلک کیا گیا، ان سب لوگوں کا محاسبہ کیا جانا بھی ضروری ہے تاکہ آئندہ ایسے لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے مضبوط پالیسی بنائی جا سکے اور پاکستان کے غداروں کے شر سے پاکستان کو محفوظ رکھا جا سکے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔